رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال أيضا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر. حضرات، اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی انسان پر انعامات کرتا ہے، کسی کو صاحب مال بناتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے، اللہ رب العالمین جب ہمیں نوازتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار کرے. اللہ رب العالمین کی نعمت کو بتلانا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو چھپانا نہیں چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی نعمت ہو، چاہے وہ دین و اسلام کی شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، یا پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو عقل و صلاحیت عطا کی ہے، اور وہ صلاحیت کسی بھی طرح ہی کیوں نہ ہو، اس کا اظہار ہونا چاہیے. خود مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ صف میں رب العالمین نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اسی طرح کی آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا ایک دو تین جگہ اور بیان فرمائی. سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. کیا فرمایا رب العالمین نے؟ کہ اللہ رب العالمین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کر بھیجا اور جس دین کے ساتھ بھیجا، اس دین میں اللہ رب العالمین نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اس دین کو بلند اور مستحکم کر کے رکھے گا. حضرات، ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ اے نبی، آپ لوگوں کے سامنے ہماری نعمتوں کا اظہار کرتے رہیں، ہماری نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں. ہم دیکھیں سورہ ضحیٰ میں رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی، اللہ رب العالمین ان قریب آپ کو
اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین آپ کو دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے, آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ نعمتیں کیا ہیں اللہ رب العالمین نے وہاں نہیں بتایا, لیکن اللہ رب العالمین پر ایسا توکل ہونا چاہیے, ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ نعمتیں ضرور عطا کرے گا. اور اسی کے آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کو یاد دلایا اور کیا کہا, الم یجدک یتیما فآویٰ, اے نبی آپ تو یتیم پیدا ہوئے تھے, ہم نے ہی تو آپ کی کفالت اور آپ کی سرپرستی کا انتظام کیا تھا. ووجدک ضالا فہدیٰ, اے نبی آپ تو راہ راست پر نہیں تھے, آپ کو راہ سے بھٹکے ہوئے تھے, ہم نے ہی آپ کو سیدھی راہ دکھائی ہے, ہم نے ہی آپ کو سیدھی راہ دکھائی, آپ کو نبی اور رسول بنایا, آپ پر وہی نازل فرمائی. ووجدک عائلا فاغنیٰ, اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں سے بے نیاز کر دیا. ہاں یہ سب نعمتیں ہی تو ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین آگے آپ کو اور نعمتیں عطا کرے گا. اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا, اللہ رب العالمین آپ کو اور نعمتیں عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے, جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. حضرات دیکھیں اللہ رب العالمین کیا ہے, ہر انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کبھی مصیبت و پریشانیوں کو بھی ڈالتا ہے. اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہے اس میں. اللہ رب العالمین جانتا ہے, اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے اپنے بندے کو, لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے کو نعمتیں زیادہ دیتا ہے. مصیبتیں ہمیشہ کم ہوتی ہیں انسانوں کی زندگی میں, اس کے مقابلے اللہ رب العالمین نعمتیں زیادہ عطا کرتا ہے. لیکن ہم انسان ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا ہے, ہمیشہ مجھے مصیبت و پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں, اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. ہاں اس کے پاس فلاں, اس کے پاس ایسا کام ہے, اس کا مال, اس کی تجارت, اس کا اسٹیٹس, ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ناشکری کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین قاعدہ ہمیں بتایا. رب العالمین نے کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. پیارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو, اپنے سے کمتر کو دیکھو. اللہ رب العالمین نے آپ کو جتنا صاحب مال, آپ اپنے سے غریب کو دیکھیں, ایسے کو دیکھیں جس کے پاس چھت بھی نہیں ہے. آپ کے پاس کم سے کم آپ کے پاس چھت ہے رہنے کے لیے. ایسے کوئی جس کے پاس چھت بھی نہیں ہے, آپ کے پاس چھوٹی موٹی سواری تو موجود ہے, ایسے کو دیکھیں جو پیدل چل رہا ہے. یا اگر آپ کے پاس سواری نہیں بھی ہے تو آپ ایسے شخص کو دیکھیں جسے اللہ رب العالمین نے پیر سے معذور کر دیا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو اس نعمت سے محروم نہیں رکھا. میرے بھائی پیارے نبی نے کیا فرمایا, اگر ہم دنیائی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے اور تب اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا. میرے بھائی تاہم یقین ہوگا اللہ رب العالمین نے مجھے اس وہ نعمت عطا کی ہے رب العالمین نے مجھے. اور سبحان اللہ, اللہ رحم کرے, کچھ لوگوں کا ایسا مزاج ہو جاتا ہے, شکایتوں والا ایسا مزاج ہو جاتا ہے, وہ کسی سے بھی ملے, کسی سے بھی ملاقات کرے, شکایتیں سنانا شروع کر دیں گے. ہاں ایسا چل رہا ہے, ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, گھر میں کام نہیں ہے, روزی تنگ ہو گئی ہے, ایسا مسئلہ ہو گیا, سب بیمار پڑ گئے ہیں. سبحان اللہ, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. شکایتوں کا مزاج ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ بہت بری بیماری ہے. یہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ بہت ہی بری بیماری ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دیکھو دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے آدمی نیچے والے کو دیکھے اور اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن کے زندگی گزارے. اور اسی طرح دین کا معاملہ ہو, دین کے معاملے میں آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ ہاں میرا کیا حال ہے, دنیا میں عبادت کرنے کے لیے آیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں, اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. فلاں کو دیکھو 5 وقتہ نمازی ہے, میں کیوں نمازیں نہیں پڑھتا. ہاں میں صرف رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں, فلاں نفلی روزوں کا اہتمام کر رہا ہے, فلاں دین سیکھ رہا ہے, میں کیوں نہیں سیکھ رہا ہوں. حضرات یہ قاعدہ اچھے سے یاد رکھ لیں, ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. ہم دیکھیں اسی سورہ کے اخیر جو آیت ہے, رب العالمین نے
کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ساری نعمتوں کا بیان کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماضی کی پوری نعمتوں کو یاد دلایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی ہماری جو نعمتیں ہیں، ہم نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، آپ اسے بیان کرتے رہیے، نعمتوں کو بتلاتے رہیے کہ ہاں میرے رب کی یہ نعمت ہے، میرے رب کی مجھ پر یہ نعمتیں ہیں، بیان کرتے رہیے۔ فحدث کہا، مسلسل تکرار کے ساتھ بیان کرتے رہیے۔ حضرات آگے چند مثالوں کے ذریعے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار ہم کیسے کریں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کیسے بیان کریں۔ دیکھیے سورۃ طلاق میں اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے خوشحال رکھا ہے، تم میں سے جس شخص کی آمدنی کو اللہ رب العالمین نے بڑھا کر دیا ہے، یعنی صاحب مال بنایا ہے، تم میں سے جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ آدمی اس کے بقدر ہی خرچ کرے، اس کے لباس، اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش، اس کی تمام چیزیں اس بات کی خبر دیتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے مال سے نوازا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے لیکن معمولی سا کھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے صاحب مال بنایا ہے، اسے اچھے سے رکھا ہے لیکن معمولی سا لباس پہن رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے اچھے سے نوازا ہے لیکن معمولی سے گھر میں رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو ایسا مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ کو تو مطلوب یہ ہے کہ میں نے میرے بندے کو جتنا دیا ہے وہ اس کے بقدر خرچ کرے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار کرے۔ آگے آیت میں دیکھیں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اسی طرح جس شخص کو اللہ رب العالمین نے ایک مقدار میں دیا ہے، کچھ حد تک دیا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہا؟ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ اسی کے مطابق خرچ کرے، جتنا دیا ہے اتنا ہی خرچ کرے، اور اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن کر رہے۔ لون لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، دکھاوے کی اور ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین نے جتنا دیا ہے اتنا ہی خرچ کرے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار کرے۔ آگے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اور آگے دیکھیے کتنی پتہ کی بات رب العالمین نے کہی، سبحان اللہ، سيجعل الله بعد عسر يسرا، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی تقدیر سے راضی ہو گئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ مہلت کے لیے میرے رزق کو تنگ کر دیا ہے، کچھ مہلت کچھ دن کے لیے میرے پاس غربت آ گئی ہے، اور جو آدمی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے تو رب العالمین نے کیا کہا ہے لوگوں کے لیے؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا، ان قریب ایسے لوگوں کے جو مصیبت و پریشانی آ گئی تھی نا، آسانیاں آنے والی ہیں، ان قریب اللہ رب العالمین مصیبتوں سے نکال کر خوشحالی اور آسانیوں میں ڈال دے گا اسے، سبحان اللہ۔ حضرات ہم اچھے سے یہ قاعدہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے جس قدر ہمیں دیا ہے اس قدر ہم خرچ کریں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار کریں، شکر گزار بن کر زندگی گزاریں۔ سنن ابی داؤد ایک حدیث ہے، ابو الاحوص کبار تابعی میں سے ہیں، ان کے والد کا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، ان کے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کے والد مالک بن ندوہ جو کہ صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میری حالت اچھی نہیں تھی، میری حالت ظاہری طور پر اچھی نہیں تھی، میرے لباس بہت ہی معمولی قسم کے تھے، پرانے میرے کپڑے تھے، میرے کپڑے پرانے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے مالک تمہارے پاس کچھ مال ہے تمہارے پاس؟ اللہ رب العالمین تمہیں مال سے نوازا ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے مجھے نوازا ہے۔ ہاں، پیارے نبی نے کہا کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ ہیں، میرے پاس اتنے گھوڑے ہیں، میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، میرے پاس غلام بھی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہیں نوازا ہے تو اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا اثر تمہارے لباس پر ہونا چاہیے، تمہارے کپڑے پر ہونا چاہیے، تمہاری رہائش پر، تمہارے رہن سہن پر اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نوازا ہے۔
ظاہری میں ایک ناشکری کی دلیل تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی کیا ہے تنبیہ کی، اس صحابی کی تنبیہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرات ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسے رہیں کہ لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ معاشرے کے پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں، ان کے پاس شاید کچھ بھی نہیں ہوگا. غلط ہے یہ چیز، غلط ہے یہ چیز. سادگی ضروری ہے، لیکن سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایسے رہے جیسے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سادگی مطلوب ہے اسلام میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی مطلوب ہے، رب العالمین کے نزدیک بھی سادگی مطلوب ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس قدر آپ کو دیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے سادگی مطلوب ہے میرے بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تنبیہ کی اور ایک قاعدہ بتا دیا کہ تمہارا لباس اور تمہارا رہن سہن ایسا ہی ہو جتنا اللہ رب العالمین نے تمہیں نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے. تمہارا رہن سہن، تمہارا لباس، تمہارا گھر، تمہاری ساری چیزیں ایسی ہی ہو جتنا اللہ رب العالمین نے تمہیں نوازا ہے. اور اللہ رب العالمین کا تمہیں نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے، دکھانا چاہیے. یہ ناشکری کی ایک دلیل ہے میرے بھائیوں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے، پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ رب العالمین حسین و جمیل ہے اور وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، حسن و جمال کو پسند کرتا ہے رب العالمین. حضرات ہم دیکھیں ہجرت کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ نے ہجرت کی، ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی اچھی حالت تھی، ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی اچھا تھی، مکے میں تھے، اچھی حالت تھی، گھر بار سب کچھ تھا. لیکن جب انہوں نے ہجرت کی اپنا سارا گھر بار سب کچھ، اپنی ساری تجارتیں، ساری زمینیں سب چھوڑ کر آ گئے تھے. تو کچھ دیر کے لیے صحابہ کے پاس غربت آ گئی تھی. نہ ان کے چولہے اچھے جلتے، نہ ان کے لباس اچھے تھے، نہ ہی ان کے گھر اچھے تھے مدینے میں، اور نہ ہی صرف صدر ڈھانپنے کے لیے کپڑے تھے. اور لیکن جب وہ مدینے پہنچے تو انصاری جو کہ مالدار ہی تھے، لیکن انہوں نے مہاجرین کی اتنی مدد کی کہ پھر ایک حد تک ہی ان کے پاس مال باقی رہ گیا تھا. حضرات دیکھیے اتنی غربت آ گئی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان لمحات کو یاد کر کے، ہجرت کے بعد کے لمحات کو یاد کر کے، بعد میں بھی جب صحابہ اچھی حالت میں ہو گئے تھے تب ان لمحات کو یاد کر کے وہ کبھی بھی روتے تھے بیٹھ کر. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مصعب بن عمیر جو اسلام کے سب سے پہلے داعی اور مبلغ ہیں، مکے میں جب وہ تھے تو ایسی حالت، مکے میں جب تھے بڑے ٹھاڑ باٹ سے رہتے، ایک مرتبہ اگر کسی لباس کو پہن لیتے دوسری مرتبہ پہننا گوارا نہیں کرتے تھے، اور ایسی بہترین خوشبو استعمال کرتے کہ مکے کی گلی میں اگر لا کر نکل جاتے تو وہاں سے گزرنے والا بول دیتا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو ساری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اللہ کی راہ میں ساری چیزیں قربان کر دی. اور وہ وقت بھی آیا جب وہی مصعب بن عمیر جب ان کا انتقال ہو، جب وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو لے دے کر کہیں سے ایک کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور وہ بھی اتنی تنگ، اتنی چھوٹی کہ سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتے. پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سر ڈھانپ دو اور پیر پر اسخر کی گھاس ڈال دو. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کر کے ہم بیٹھ کر روتے تھے کہ ایک وقت ہمارا ایسا آیا تھا. حضرات لیکن جب غزوات شروع ہوئی، جب فتوحات کا دور آیا مسلمانوں کا، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، پھر اسی طرح بنو قریظہ، مسلمانوں کی فتح ہوئی، بہت ساری زمینیں، پھر اسی طرح بہت سارا مال، بہت ساری سواریاں، بہت سارے اناج جسے مسلمانوں کو ملا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب لٹایا مسلمانوں میں، خوب دیا مسلمانوں میں، سب اچھی حالت میں آ گئے، پھر سے سب اچھی حالت میں آ گئے. پھر اسی طرح فوراً خیبر کا معاملہ بھی آ گیا، جس میں لڑائی تو نہیں ہوئی تھی لیکن روک کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی تھی. مسلمان بہت اچھی حالت میں آ گئے تھے. اسی واقعے کو رب العالمین نے سورہ احزاب میں یوں بیان فرمایا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اے نبی تمہاری جو زمینیں ہیں، تمہارے پاس جو زمینیں ہیں، یہ ان یہودیوں کی جو زمینیں ہیں، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں دے دی. اور پھر اسی طرح ان کے گھروں کو، ان کے مالوں کو، پھر اسی طرح ان کی وہ زمینیں بھی جس کے لیے تم لوگوں نے جنگ نہیں لڑی، وہ سب اللہ رب العالمین نے تمہاری میراث کر دی، تم کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے.
یہاں دیکھیے جب تمام لوگوں کی جب حالتیں اچھی ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، انہوں نے جب دیکھا ان کے رشتہ دار، ان کے پڑوسیوں کو، ان کے سہیلیوں کو، وہ انسان تھی، خاتون تھی، ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی، وہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی جب سب لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بھی کچھ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بڑا ہے، تمہارا مقام بہت بڑا ہے۔ اور آگے کہا اگر اے نبی اگر آپ کی بیویاں یہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو آپ انہیں طلاق دے دیں، انہیں چھوڑ دیں، اور ہدیہ وغیرہ دے کر انہیں چھوڑ دیں، اچھے سے ان کو رہا کر دیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر یہ لوگ دنیا و آخرت کو نہیں، دنیا کو نہیں چاہ رہے بلکہ آخرت کو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے آخرت میں ان کے لیے بڑا ہی اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو ساری بیویوں نے کہا ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول چاہیے۔ حضرات بظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھر دیکھنے بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان گھروں کو اتنی عظمت دی اور اتنی عزت دی ان گھروں کو، اور باقاعدہ قرآن کے 114 صورتوں میں سورۃ الحجرات کے نام سے اللہ ایک سورت ہی اور کئی آیتیں ان کے بارے میں نازل فرمائی۔ حضرات بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ کے پاس جب کچھ نہیں تھا، لیکن جب ان کی اچھی حالت ہو گئی تب انہوں نے بتایا کہ اس وقت جب ہمارے پاس کچھ نہیں لگا، آج جب ہمارے پاس ہے تو آج میری یہ سواری ہے، آج ہمارے یہ گھر ہے۔ انہوں نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو چھپانا نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو چھپانا ایک ناشکری کی دلیل ہے، اور ناشکری کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ حضرت ہم دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب کبھی کوئی جنازہ آتا، کوئی جنازہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ بات دریافت کرتے کہ کیا اس فلاں شخص کے حق میں کوئی قرض ہے؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول نہیں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز ادا کر دیتے۔ اگر کہیں پوچھتے کہ ہاں اس پر کوئی قرض ہے تو لوگ کہتے کہ ہاں قرض ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ہاں کوئی قرض ادا کر سکتا ہے؟ تو اگر کوئی صحابی کہتا کہ اللہ کے رسول میں قرض ادا کرتا ہوں، میں قرض ادا کرتا ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نماز ادا کر دیتے۔ لیکن کبھی ایسا ہی موقع آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے پر قرض تھا لیکن کوئی صحابہ کی اتنی حالت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے قرض کو ادا کر سکے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو علی صاحبکم، تم بھی اپنے بھائی کی نماز ادا کر دو۔ لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب فتوحات کے دور شروع ہو گئے، ہم مسلمان اچھی حالت میں ہو گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا دیکھو ابو ہریرہ، آج کے بعد سے اگر مسجد میں کسی کا بھی جنازہ آئے اور اس کے پر قرض ہو تو یاد رکھ لو آج کے بعد سے اس کا قرض میں ادا کروں گا، آج کے بعد سے اس کا قرض میں ادا کروں گا، اس لیے کہ مومنوں کے معاملے میں ان کے نفس زدہ میں اس کے پاس حق رکھتا ہوں، اس لیے آج کے بعد اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر گیا ہے تو اس کا ورثہ کا مال ہے، اسے گھر والوں کا مال ہے، لیکن اگر اس کے حق میں کوئی قرض ہے تو آج اللہ رب العالمین نے مجھے نوازا ہے، آج ہمارے پاس مال ہے تو یاد رکھ لو آج اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ کی نعمت کا اظہار کیا میرے بھائی۔ اسی طرح ہم دیکھیں صحیح بخاری جو مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عیدین کے جو موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ عیدین کے موقع پر عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو کہ مسلمان ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے، ہم سب کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے کہا کہ آج اسلام کا جو غلبہ ہے، اسلام کا جو بول بالا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ ایک وہ دن تھا جب مکے میں چھپ کر دعوت دی جا رہی تھی، مکے میں چھپ کر دعوت دی جا رہی تھی۔ ارقم بن دار ارقم کے گھر میں، حضرت ارقم کے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے صحابہ کو لے کر دین کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کلمے کو بلند کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن آج جب مسلمان اچھی تعداد میں تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مدینے میں، کیا فرمایا
کہ دیکھو کہ ہم اگر ایک راستے سے جائیں گے لیکن پھر دوسرے راستے سے آئیں گے. اسلام کے غلبے کو دکھانا مقصد ہے. اسلام آج غلبے میں ہے, آج ہم پورے طاقت میں ہیں, پورے پاور میں ہیں. اسلام کا جو غلبہ ہے اسے دکھانا مقصود تھا میرے بھائیوں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی تھی. پھر اسی طرح ہم دیکھیں عبداللہ بن مسعود جو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو یہ طواف کرتے ہیں ہم, اور طواف میں شروع کے جو 3 طواف جو رمل ہیں, ہلکی پھلکی سی دوڑ کے ساتھ جو شروع کے 3 طواف کرتے ہیں, کیا ہے اس کی تاریخ؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب عمرۃ القضاء کے موقع پر جب گئے تھے وہاں طواف کرنے کے لیے, مکے گئے تھے, اور پھر مکے کے جو مہاجرین تھے, جن کا بچپنا, جن کی جوانیاں جو مکے میں گزری ہوئی تھی, مکے کے لوگ بیٹھ کر, جو کفار تھے, بیٹھ کر تانا دے رہے تھے, ارے دیکھو یہاں مکے کی اچھی آب و ہوا کو چھوڑ کر یہ لوگ مدینے چلے گئے, کمزور ہو گئے یہ لوگ, ان کی ہڈیاں دیکھو کمزور ہو گئی ہیں, ہڈیوں میں بودا نہیں ہے ان لوگوں کے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتباع کا حکم دیا. یعنی ہم لوگ جو احرام اوڑھتے ہیں, ایک بغل سے لے کر سی طرف سے نکال کر دوسری طرف نکال کر جو اوڑھتے ہیں, احرام کا پہننا, اس طرح رمل شروع کے 3 دوڑ, تھوڑی ہلکی پھلکی دوڑ کے جو رمل کرنا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو رکھ کر کہا تھا کہ ہم دکھائیں ان کو کہ مسلمان ہم کمزور نہیں ہیں, ہم آج پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں, اس لیے کہ آج ایمان کی بھی طاقت ہمارے ساتھ ہے, ہم کمزور نہیں ہیں, ہم بہت طاقتور ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے وہ بات کہی تھی, لیکن آج اس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن رہتی دنیا تک اس چیز کو باقی رکھ دیا گیا میرے بھائی. یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ رب العالمین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اسلام کی ایک نعمت کو ظاہر کرنا تھا بس. حضرات, خطبہ کے آخر میں ایک بات کا ازالہ کرتے ہوئے, اس بات کی طرف ایک بات بتاتے ہوئے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جس شخص کو صاحب مال بنایا, ہم میں سے جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال دیا, صاحب مال بنایا, جس مقدار میں بھی جس کو جتنا دیا, کوئی اب بہت امیر ہے, کوئی اس سے کم ہے, کوئی اس سے کم ہے. اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہے, آج کسی کے پاس ہے, کل کسی کے پاس نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین جو ہمیں دیا ہے اس میں ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزار ہوں, اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار کریں. ہم اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اچھا دیا ہے تو ہم اچھا کھائیں, اچھا پیئیں, ہمارا گھر اچھا ہو, ہمارا رہن سہن اچھا ہو, ہماری گاڑی اچھی ہو, یہ سب کچھ صحیح ہے, لیکن اس میں ایک چیز کا اچھے سے ہم خیال رکھیں کہ اس میں تکبر والی کوئی چیز نہ ہو, گھمنڈ, کبر, غرور, ایسی کوئی چیزیں نہ ہو, یعنی ورنہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو کر رہ جائیں گے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, شارح حدیث نے بھی ان کا نام نہیں لکھا ہے. وہ صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس, کہا اللہ کے رسول میں بہت خوبصورت بن کر رہنا چاہ رہا ہوں, میں بہت خوبصورت بن کر رہنا چاہتا ہوں. یہ کوئی خاتون نہیں ہے, ایک مرد کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے رسول میں خوبصورت بن کر رہنا چاہتا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں مجھے, میں بہت خوبصورت بن کر رہنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرا کپڑے, یہاں تک کہ میری جوتے کے تسمے بھی سب سے اچھے ہوں, سول جسے بولتے ہیں. اے اللہ کے رسول میرا جوتا بھی سب سے اچھا ہو, میں سب سے اچھا خوبصورت بن کر رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کیا اس میں کوئی تکبر کی بات ہے, کوئی گھمنڈ کی بات ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا, جواب بھی دیا, اور یہی بتایا کہ تکبر کیا ہے. پیارے نبی نے کہا کوئی تکبر کی بات نہیں, کوئی تکبر کی اس میں بات نہیں. اور تکبر کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہی بتایا. تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر و غرور حق کو ٹھکرانا ہے, حق کو ٹھکرانا ہے. اور دوسرا کیا بتایا؟ لوگوں کو حقیر جاننا. حق کو ٹھکرانا یعنی اللہ اور اس کے رسول کا اگر فیصلہ آ گیا ہے تو اس کے آگے اپنی منمانی کرنا. ہر معاملے میں دنیا کا کوئی ہی معاملہ کیوں نہ ہو, تجارت کا معاملہ ہو, ہمارے شادی بیاہ کا معاملہ ہو, ہاں ہمارے گھریلو مسائل ہو, کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر آ گیا, بلا چوں و چرا اس چیز کو مان لینا ہے. اگر جو آدمی نہیں مانتا وہ حق کو ٹکرا رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث, پیارے نبی نے کہا اوف اللحى, داڑھی رکھنا ہے فرض ہے, سب کا اتفاق ہے اس چیز پر. اب ایک آدمی جو داڑھی کاٹ رہا ہے, پیارے نبی نے کہا کہ حرام ہے. اب وہ اس یہ بات ظاہر کرنا چاہ رہا ہے, اللہ اس کے رسول نے تو کہا ہے لیکن مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے, یعنی وہ حق کو ٹھکرا رہا ہے.
دین کو ٹھکرا رہا ہے. ایک عورت کہتی ہے کہ ہاں پردہ تو صحیح ہے لیکن میں ایسا پردہ کروں گی تو نہیں تو مجھے پردہ نہیں کرنا ہے. یہاں ہمارے شادی بیاہ کے مسائل دیکھ لیں. ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہاں ممبر پر کیا ہے امام چلا کر کہتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, من تشبہ بقوم فہو منہم. ہاں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہاں جو رسم و رواج آ گئی ہیں, یہ چیزیں ہیں, ایک آدمی وہ کر کیا بتانا چاہ رہا ہے, دین کو ٹھکرا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو صحیح ہیں لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, میں ایسا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. حالانکہ ایسا بولنا چاہ رہا ہے کہ وہ دین کو ٹھکرا رہا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم اچھا پہن رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, لیکن اپنے سے کمتر کو ہم حقیر جانیں. اپنے سے کمتر کو, جو مجھ سے کمتر ہے, حیثیت میں مجھ سے کم ہے, اسے کپڑے اچھے نہیں ہوں گے, شاید اس کا کھانا پینا اچھا نہیں ہوگا, میں اپنے دل میں, بولنے کے تو دور کی بات ہے, اپنے دل میں اگر کوئی برا جان رہا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھ لیجئے ایسے انسان کے لیے جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ تکبر انسان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. دو چیزیں اچھے سے یاد رکھیں, اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و متاع عطا کیا ہے, آپ اچھے سے کھائیں, اچھا پینے, اچھا برانڈ کا پہنے, اچھی سواری آپ کی ہو, سب کچھ صحیح ہے, لیکن اگر اس میں تکبر آ جا رہا ہے میرے بھائیوں, یاد رکھیے وہ عمل برباد ہو کر رہ جائے گا, آپ کی دنیا و آخرت برباد ہو کر رہ جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دیکھی, پیارے نبی نے حدیث فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. پیارے نبی نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو میری امت میں مجھے اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں ایسی دی کہ اس سے پہلے کے لوگ, کسی سے پہلے کے نبیوں کسی کو نہیں دی تھی. اور اس کے آگے پیارے نبی نے کیا فرمایا, یہ بات میں صرف اللہ رب العالمین کی نعمت کے اظہار کے لیے بول رہا ہوں, میں فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں. پیارے نبی کے جملے ہیں یہ کہ میں فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں. پیارے نبی جو اس دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں اسی تو فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں. سوچیں میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے, سلیمان علیہ السلام نے رب العالمین سے کیا کہا, اللہ رب العالمین تو مجھے ایسی بادشاہت دے احد من بعدی, کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت مت دینا. اور آئے کیا فرمایا, ھذا من فضل ربی, دیکھو یہ میرے رب کا فضل ہے, اس نے دیا ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے, میرے رب نے دیا ہے, میں شکر گزار بنوں گا. میں اللہ اکبر. رب العالمین کی نعمتیں میرے بھائی یاد رکھیے, رب العالمین نعمتیں آزمانے واسطے بھی دیتا ہے, آزمائش کے لیے بھی دیتا ہے. رب العالمین نے قرآن فرمایا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ مال یا اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے, اس میں بھی کامیاب ہونا ہے. اللہ رب العالمین مال دے کر آزماتا ہے, کسی سے مال چھین کر آزماتا ہے. ہاں اللہ رب العالمین نے غیر مسلم کو ہی مال دے رہا ہے, ہاں وہ بھی کہتا ہے اللہ نے مجھے مال دیا ہے, میرے رب نے مجھے مال دیا ہے. اور ایک مسلمان بھی کہتا ہے مجھے مال دیا ہے. فرق کیا ہے, فرق کرنے والی یہی چیز ہے کہ ہم اپنے مال کو خرچ کہاں کرتے ہیں. ایک انسان اپنے مال کو خرچ کہاں کرتا ہے, اس دنیا کو خریدنے میں لگا دیتا ہے, اپنے اوپر خریدنے میں لگا دیتا ہے کہ یہ اس مال سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, اپنی آخرت بناتا ہے, اپنی آخرت سنوارتا ہے اس چیز سے. میرے بھائیوں بڑی اہم چیز ہے. اور پھر اسی طرح ہم فضول خرچی سے بچیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو مال سے نوازا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا مال ہے. اللہ رب العالمین آزمانا چاہ رہا ہے, آزمانا چاہ رہا ہے رب العالمین, وہ آپ کا مال نہیں ہے. ہاں مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے کہ اگر ایک آدمی جو صاحب مال تھا وہ کئی سو سال کے بعد کیا ہے, ایک غریب کے معاملے میں جنت میں جائے گا, اسے حساب و کتاب دینا پڑے گا. کچھ حدیثوں میں 40 سال بھی آئے ہیں کہ 40 سال کے بعد جائے گا. کیوں, حساب و کتاب دینا پڑے گا. آخر دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک بھی دنیا میں رکھے, ایمان پر رکھے, اسلام پر رکھے, خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله,
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.